تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس من ينفع الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما۔ سب تعریفیں اللہ جل جلالہ کے لیے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کے خالق اور مالک ہیں۔ وہی اس لائق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی عبادت کی جائے، اس کی بندگی کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہیں، اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی گزارنے کے شریعت کے احکام اور طریقے بتائے ہیں۔ شریعت کے احکام میں سے، زندگی گزارنے کے آداب میں سے سب سے بہترین ایک ادب یہ ہے کہ انسان دوسرے کے لیے خیر خواہ ہو، سراپا شفقت کا معاملہ کرنے والا ہو، دوسرے کے ساتھ دوسرے کو نفع پہنچانے والا ہو۔ یہ انسان کے اندر بہت بڑا وصف کمال ہے کہ انسان کے اندر یہ ہمیشہ سوچ ہو، فکر ہو کہ میں کسی طریقے سے دوسروں کو نفع پہنچا دوں۔ ضرر پہنچانا یہ تو عام درندوں میں بھی ہو سکتا ہے اور دیگر چیزوں سے بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے انسان کے اندر۔ انسان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ دوسرے کے لیے خیر خواہی، شفقت، رحمت کا جذبہ ہو۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بدترین شخص بتاؤں، جو لوگوں میں بدترین ہے وہ شخص ہے لوگ جس کا ادب کرتے ہوں اس کے شر سے بچتے ہوئے، یعنی اس کے خوف سے، اس کے بد اخلاقی سے ڈر کر لوگ اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو جی لوگ مجھ سے ڈرتے ہیں اور لوگ میرے سامنے جھکتے ہیں،
لوگ مجھ سے گھبراتے ہیں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی بہت بڑا کمال ہے۔ یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ سراپا شفقت، رحمت، دوسروں کے لیے خیر خواہی کا جذبہ، یہ ہمیں اسلام تعلیم دیتا ہے، اور خواتین کے اندر یہ بہت بڑا وصف کمال ہے، کیونکہ خواتین کی زندگی ہمیشہ اس سے تعبیر ہوتی ہے، اور وہ بے شمار زندگی کے مختلف موڑوں پہ ہمارا جو معاشرہ ہے اور اسلام نے جو ہمیں معاشرت عطا فرمائی ہے، تو اس کا عمومی تعلق آپس میں رہن سہن سے ہوتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کی خدمت سے ہوتا ہے، اور ایک دوسرے معاشرت میں اور ایک دوسرے کی خدمت میں بنیادی چیز جو کار فرما ہے، جو بہت زیادہ مؤثر ہے، وہ انسان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیر الناس من ينفع الناس۔ اگر اس کائنات میں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ سب سے بہتر انسان کون ہے، لوگوں میں سب سے بہترین کون ہے، تو یہ نہیں فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو زیادہ نفلی نماز پڑھتا ہے، اور یا جو ہے زیادہ نفل روزے رکھتا ہے، اور یا زیادہ تلاوت کرتا ہے۔ میری ماؤں بہنوں، یہ سارے نیکی کے کام ہیں، بہت اچھے کام ہیں، بہت زیادہ ان پر اجر و ثواب ملتا ہے، لیکن ان کا تعلق اپنی ذات سے ہے، دوسرے انسانوں سے نہیں ہے۔ یعنی یہ گویا کہ لازمی اعمال ہیں، ان کا اثر اپنی ذات تک ہوتا ہے، اس کا فائدہ اپنی ذات تک ہوتا ہے، اور شریعت مطہرہ میں بے شمار احکام وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور وہ احکام ہیں جس کا فائدہ دوسروں کے لیے متعدی ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ہی خوبصورت صحابی تھے، اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے یوسف حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی خوبصورتی میں جس طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام خوبصورت تھے، تو اسی طرح حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خوبصورت تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں جب مسلمان ہوا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جو سب سے پہلی نصیحت فرمائی وہ تھی النصح لکل مسلم، یعنی ہر مسلمان کے ساتھ انسان کے اندر خیر خواہی کا جذبہ ہو، عام لوگوں کے ساتھ بھی خیر خواہی ہو، ائمہ کے ساتھ بھی خیر خواہی ہو، چھوٹوں کے ساتھ بھی خیر خواہی ہو، یعنی ہر انسان کے ساتھ انسان کے اندر یہ جذبہ ہو کہ مجھے اس کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا ہے، اس طرح اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کہ دوسرے کو نفع پہنچ جائے، اس کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ الدین النصیحہ، یعنی دین سراپا خیر خواہی کا نام ہے، یعنی انسان کے اندر ہمیشہ یہ جذبہ ہو، یہ فکر ہو کہ میں دوسرے کے لیے فائدہ مند بن جاؤں، دوسرے کو نفع پہنچانے والا بن جاؤں، کسی دوسرے کو مجھ سے ضرر نہ پہنچے۔ یہ انسان کا سب سے بڑا وصف کمال ہے، مردوں میں بھی بہت بڑا کمال ہے اور عورتوں میں بھی بہت بڑا کمال ہے کہ ہمارے اندر یہ جذبہ ہو کہ ہم دوسروں کو نفع پہنچانے والے ہوں، اپنے اقوال کے ذریعے سے، اپنے افعال کے ذریعے سے، اور دیگر یعنی ہر چیز سے
ہم دوسرے کو نفع پہنچائیں، ان کو خدمت کے ذریعے سے ان کو نفع پہنچائیں، ان کے ساتھ ہمارے معاملات ایسے ہوں کہ دوسرے کو نقصان نہ ہو۔ جیسے ہم اگر خرید و فروخت کرتے ہیں تو خرید و فروخت میں بھی ہمارا جذبہ یہ ہو کہ ایک تو میرا اپنا نفع ہے، یہ تو ہماری طبیعت اور فطرت ہے، لیکن یہ کہ میں دوسرے کو نقصان بھی نہ پہنچاؤں، یہ جو گاہک ہے اس کو بھی نقصان نہ پہنچاؤں، اس کو ضرر نہ پہنچاؤں، دھوکہ نہ پہنچاؤں۔ میں نے کوئی بھی معاملہ کیا ہے، گھریلو رہن سہن ہے، معاشرت ہے، ہمارے بچے ہیں، شوہر ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ساس سسر ہیں، ہمارے آنے والے مہمان ہیں، غریب ہے، امیر ہے، ہر ایک کے لیے میرے دل میں یہ جذبہ ہو کہ میں اس کو کسی طریقے سے بھی نفع پہنچاؤں اور اس کے دل میں خیر خواہی ہو، خواہ وہ جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، وہ کسی حکومت کے عہدے والا ہو یا غریب مہمان ہو، دل میں ایک جذبہ ہو خیر خواہی کا ہو کہ میں نے اس کو کسی طریقے سے نفع پہنچانا جو میرے بس میں ہے، اور خیر خواہی کا جذبہ ہو۔ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک وصف جو آپ کا بیان فرمایا ہے وہ بڑا ایک انتہائی مبالغے کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اب اس حدیث کی، اس آیت کی تشریح میں علماء نے دو باتیں سمجھائی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اب یہ جو مبالغے کے انداز میں بیان فرمایا نا، بڑا حصر کے ساتھ اور استثناء کے ساتھ، کہ ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اب ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کے اندر دوسری صفات نہیں تھی؟ یعنی آپ کے اندر تو اور بھی بہت ساری صفات تھی نا، آپ کو نبی بنا کر بھیجا ہے، رسول بنا کر بھیجا ہے، امام الانبیاء بنا کر بھیجا ہے، خاتم الرسول بنا کر بھیجا ہے، اور یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، یعنی ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر رحمت للعالمین بنا کر۔ علماء فرماتے ہیں کہ اصل میں یہ صفت ایسی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صفات کو جامع ہے، یعنی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جتنی صفات ہیں نا، اس کو اگر مختصر الفاظ میں جامع انداز میں یہ بیان کیا کوئی بیان کرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر آئے، آپ قرآن کریم کی نعمت لے کر آئے، آپ پر وحی آئی، امت کو ہدایت دی، ان سب کا خلاصہ جو ہے وہ رحمت للعالمین ہونا ہے، یعنی اس کو آپ مختصر الفاظ سے رحمت للعالمین سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو رحمت ہونا، یعنی دوسرے کے لیے سراپا شفقت اور رحمت ہونا، یہ صفت اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو فرمایا کہ آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنایا ہے، خالص رحمت بنا کر بھیجا ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اصل میں دنیا میں جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن وہ اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، لیکن اگر بارش زیادہ ہو جائے تو وہ زحمت بن جاتی ہے۔ اسی طرح رزق بھی اللہ کی رحمت ہے، وغیرہ بہت ساری چیزیں اللہ کی رحمت ہیں، لیکن کبھی کبھی مال دولت بارش کی چیزیں جب حد سے زیادہ ہو جائیں تو زحمت بن جاتی ہیں۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا احتمال نہیں ہے، آپ رحمت ہیں تو سراپا رحمت ہیں۔ آپ کی نبوت، آپ کی رسالت، آپ کا لایا ہوا دین یہ کسی موقع پر انسان کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے، بشرطے کہ انسان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے
اور اس کو اپنانے کی فکر کریں۔ تو بہرحال اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانیت کے لیے رحمت ہونا یہ بہت بڑی محبوب صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے بہت بڑی صفت قرار دیا ہے۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ میری اور آپ کی، ہم سب کی، سارے مسلمانوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کب کپا رہے تھے، پریشان تھے، اور آپ پر ایک بہت بڑا نبوت کا بوجھ تھا۔ فکر تھی کہ نہ جانے اتنا بڑا بوجھ، اتنی بڑی ذمہ داری میرے سر پر ڈال دی گئی ہے، اور میں اس کو نبھا سکتا ہوں یا نہیں نبھا سکتا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے۔ تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جن الفاظ سے تسلی دی، وہ الفاظ بڑے قابل غور ہیں، قابل توجہ ہیں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ الفاظ اگرچہ ایک خاتون کے الفاظ تھے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو تبدیل نہیں فرمایا اور اس پر کسی قسم کا کلام نہیں فرمایا، تو معلوم ہوا کہ یہ الفاظ 100% درست تھے اور صحیح تھے۔ تو جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحمہ وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلہ رحمی کرتے ہیں اور معذوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور فقیروں کو، تنگ دستوں کو کما کر دیتے ہیں، اور آپ مہمان نواز ہیں اور حق کے کاموں میں آپ مددگار ہوتے ہیں۔ دیکھیے میرے ماؤں بہنوں، اس حدیث میں جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کو بیان نہیں فرمایا، ذکر و اذکار کو بیان نہیں فرمایا، حالانکہ 6 مہینے سے آپ غار حرا میں جا کر ذکر و عبادات کرتے تھے اور عبادت کرتے تھے وغیرہ، لیکن جو چیز یہاں پر بیان کی گئی وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کے لیے سراپا شفقت ہیں۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات بیان فرمائی گئی جس میں دوسروں کے لیے ہمدردی ہے، تنگ دستوں کے لیے، غریبوں کے لیے، معذوروں کے لیے اور مہمانوں کے لیے، اور اسی طرح صلہ رحمی۔ اور یہ چیزیں آج معاشرے کی سب سے اہم اور بنیادی ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے لیے شفقت اور رحمت والے ہو جائیں، دوسروں کی خیر خواہی، دوسروں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا، یہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسنکم ان من اکمل الایمان ایمانا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی تم میں سے کامل ایمان والا وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، اور فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلی، یعنی تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو گھر والوں کے لیے اچھا ہو، بہترین ہو، اور فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ تو اس لیے انسان کے اندر یہ شفقت و رحمت ہو کہ ہمیں دوسروں کو نفع پہنچانے والا ہو۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں اگر کسی مرد سے پوچھنا ہے کہ وہ کس معیار کا ہے، اچھا ہے یا نہیں، تو اس کے بارے میں اس کے اخلاق کیسے ہیں تو اس کی بیوی سے پوچھیں، اور اگر کسی عورت کے بارے میں معلوم کرنا ہے کہ وہ عورت کیسی ہے تو اس کے بارے میں معلومات کرنی ہے تو اس کے شوہر سے پوچھیں کہ شوہر
یہ بتائے کہ میری بیوی کے اخلاق کیا ہیں۔ اگر شوہر یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کے اخلاق بہت اچھے ہیں تو وہ بیوی سب سے اچھی ہے، اور بیوی اگر یہ کہتی ہے کہ میرے اخلاق، میرے شوہر میرے ساتھ سب سے اچھے ہیں، تو واقعی وہ شوہر سب سے اچھے ہیں۔ بہرحال ہمیں دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، شفقت و رحمت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ دیکھیے یہ شفقت و رحمت ایسی بڑی عظیم دولت ہے، قرآن کریم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت للعالمین ہیں، اور اس کائنات میں جتنے انسانوں کو کمالات دیے گئے ہیں، اللہ کی مخلوق کو جتنے کمالات دیے گئے ہیں، ان سب سے اعلیٰ اور افضل کمالات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کے اخلاق اچھے نہیں تھے، کسی سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہتر دین لے کر نہیں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ معاملات کے اعتبار سے کوئی اچھا نہیں ہو سکتا۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم میں یہ ارشاد ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ لوگوں کے لیے نرم خو ہیں، نرم مزاج ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مودت کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھے مزاج سے پیش آتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، خدا نخواستہ کہیں آپ کا مزاج سخت ہوتا، آپ تند خو ہوتے، آپ بد اخلاق نعوذ باللہ ہوتے، آپ کے مزاج میں، آپ کے لہجے میں گرمی ہوتی، سختی ہوتی، تو فرمایا کہ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ علماء یہ فرماتے ہیں کہ لَانفَضُّوا کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام صرف یہ نہیں کہ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام اجمعین آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، آپ کے قریب بھی نہ آتے۔ اب اندازہ لگائیے جب امام الانبیاء سرور کونین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اچھے نہ ہوں، ان میں شفقت نہ ہو، ان میں نرمی نہ ہو، پیار نہ ہو، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کے بارے میں فرمایا کہ آپ سے آپ کے صحابہ منتشر ہو جائیں۔ تو میں اور ہم اور آپ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے اخلاق اچھے نہیں ہوں گے اور دوسروں کے ساتھ اچھے معاملے کے ساتھ پیش نہیں آئیں گی اور دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ نہیں ہوگا، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، ساس سسر کے ساتھ، بہو کے ساتھ، اپنی ہر کسی کے ساتھ جو اس سے بھی ہمارا معاملہ آتا ہے، اگر ان کے ساتھ ہمارا شفقت رحمت کا معاملہ نہیں ہوگا تو پھر ہم ان کے ساتھ کس طرح زندگی گزاریں گے؟ اور پھر ہم چاہیں کہ ہمیں عزت مل جائے اور ہمیں کامیابی مل جائے اور معاشرے میں ہمارا نام ہو جائے اور ہم کامیاب ہو جائیں، یہ بالکل یعنی ہماری سوچ ہے اور غلط ہمارا خیال ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ازواج مطہرات کے اخلاق ہمارے سامنے ہیں۔ ازواج مطہرات کس طرح اخلاق والی تھی، اور صحابیات رضوان اللہ علیہن یعنی تمام صحابیات جو تھی
ان کے اخلاق کیسے تھے اور انہوں نے کس طرح شفقت رحمت کے ساتھ وہ انسانوں کے ساتھ پیش آئے، ہمارے لیے وہ مشعل راہ ہیں، نمونہ ہیں۔ تو اس لیے میری ماؤں اور میری بہنوں، ہمیں اگر کامیابی چاہیے اور ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہم 100% کامیاب ہو جائیں اور گھر میں ہماری عزت ہو، بچوں میں ہم نیک نام ہوں، بچے ہماری عزت کریں، بڑے ہماری عزت کریں، ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھیں، تو اس کے لیے اپنے دلوں میں خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، شفقت کا جذبہ ہونا چاہیے، سراپا رحمت ہونا چاہیے، ہمدردی ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں عورت کا سب سے بڑا کمال ہے، اور عورت کا اصل جو زیور ہے وہ اس کے اچھے اخلاق ہیں۔ مرد کے بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد اخلاقی اور ایمان یہ ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے ہیں، بد اخلاقی اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے ہم اس بات کی عزم کریں کہ ہم انشاءاللہ تعالی انسانیت کے لیے اور خاص طور پر اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے لیے، مہمانوں کے لیے، سب کے لیے ہمارے دل میں خیر خواہی کا جذبہ ہو، شفقت کا جذبہ ہو، رحمت کا جذبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے جو باتیں عرض کی ہیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الغنى عن الناس في الدنيا والآخرة۔ اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك۔ اللہ رب العالمین جو دعائیں مانگی ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منقول دعائیں، اے اللہ یہ ساری دعائیں قبول فرما، اور ساری دعائیں ہم سب کے حق میں، ہمارے گھر والوں کے حق میں، ساری امت مسلمہ کے حق میں یا اللہ قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شریعت مطہرہ کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جناب ازواج مطہرات
اور صحابیات رضوان اللہ علیہن کے طریقوں کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان جیسی حیا نصیب فرما، عفت و پاکدامنی نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمارے اخلاق شریعت کے مطابق فرما، ہمیں ہر قسم کی بد اخلاقی سے، بے دینی سے، گمراہی سے یا اللہ محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو ہمارے لیے جنت کا گہوارہ بنا، ہمیں بڑوں کے، چھوٹوں کے، گھر والوں کے، بچوں کے حقوق ادا کرنے والی بنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اعلیٰ اور عظیم اخلاق نصیب فرما، بے نمازیوں کو نمازی بنا، بے دینوں کو دیندار بنا۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ، صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما۔ جو دعائیں مانگی ہیں وہ بھی قبول فرما، اور جو دعائیں نہیں مانگ سکے اور یا اللہ وہ بھی قبول فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے درخواست کی ہے ان کے حق میں بھی ساری دعائیں قبول فرما۔ ہماری آج کی اس مجلس کو اور جو کچھ کہا ہے یا اللہ اس کو قبول فرما اور آسان فرما، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مفتی صاحب کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنی علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیے۔ جزاکم اللہ۔